ہم پیرنٹنگ میں بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا والدین کس طرح اپنے بچوں سے امیدیں لگاتے ہیں. بچوں کے حوالے سے بات ڈسکس کرنے سے پہلے نا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک انسان امید لگاتا کیوں ہے. والدین کے لیے نا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پہ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جوانی لگاتے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے نا گیو اینڈ ٹیک کا فنومینا ہمارے اندر چلتا ہے. ہم جب کچھ دیتے ہیں نا تو انکانشیسلی ہمیں ریٹرن کی بھی توقع ہوتی ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی جینوئن ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب والدین کی عمریں گھٹتی ہیں، ان کی فزیکل ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ہے، ایموشنلی وہ ویک ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی ان کو کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک نیڈ جنریٹ کرتی ہیں، ایک ورڈ جنریٹ کرتی ہیں جس کو فل کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے. ان کو کوئی ان کو فزیکلی سپورٹ کر دے، کوئی ان کا ایموشنل کیتھارسس کر لے، کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے، کوئی ان کو وقت دے دے. جب پیرنٹس اپنی پیرنٹنگ کا موٹیو صرف اللہ سینٹرڈ نہیں رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ ان تمام جینوئن ریزنس کی وجہ سے نا اپنی اولاد سے تمام چیزیں ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ زندگی کا محور صرف بچے بن جاتے ہیں. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم نے ان ایکسپیکٹیشن سے کس طرح آزاد ہونا ہے. ینگ پیرنٹس کس طرح اپنے آپ کو ان ایکسپیکٹیشن سے آزاد کر سکتے ہیں. آج میری ویڈیو کا یہ مین ٹاپک ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کن ڈومینس کے اندر ویک ہو جاتے ہیں. ایک تو فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل اور سب سے امپورٹنٹ ہے فائنینشیل. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد جوان ہوتی جاتی ہے. دے آر فزیکلی اسٹرانگ، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ، دے ہیو فرینڈس، دے ہیو سوشل سرکلز، دے ہیو بیٹر تھنگس ٹو ریپلیس ان دا پلیس آف پیرنٹس. اور کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ ڈکلائن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اریٹیٹنگ لگتا ہے بچوں کو، اور بچے اس طرح سے ٹائم بھی نہیں دے پاتے کیونکہ دے آر لوکنگ فار دیئر فیوچر. ان کو اپنے گولس اچیو کرنے ہیں، ان کو اپنا کریئر بنانا ہے، ان کو فیملی بنانی ہے، ان کو کمانا ہے. تو وہ جگہ فل نہیں کر پاتے ہیں جو پیرنٹس کو چاہیے ہوتی ہے. فرام دا فرسٹ ڈے جب وہ اپنے بچوں کے لیے ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو اور اپنا فائنینس لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بینگ اے پیرنٹ آپ یہ نہ بھول جاؤ کہ آپ خود کیا تھے. جب کوئی عورت ماں بنتی ہے نا تو وہ صرف ماں ہی بن کے رہ جاتی ہے. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں ایک لڑکی بھی ہوں، میں فرض کریں میں فاطمہ بھی ہوں، اور میں ایک وائف بھی ہوں، میں ایک سسٹر بھی ہوں. وہ یہ سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ صرف مدر ہو کے رہ جاتی ہے. اور مدرہڈ کے دوران میں وہ ہر چیز نیگلیکٹ کر دیتی ہے. اس ٹائم پہ تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں، اور وہ محبت میں سب کچھ کرتی جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ والد بھی ایسے ہی کرتا ہے، اپنی ایموشنل، سائیکولوجیکل اور فائنینشیل پرسپیکٹ میں ہر چیز قربان کر رہا ہوتا ہے. اس ٹائم ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جو ہے ڈکلائن میں جا رہی ہیں، ہم نے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ہم بذات خود بھی ایک انڈیویجول ہیں، کمپلیٹ خود بھی نیڈس ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ فرام دا فرسٹ ڈے جو اپنے بچوں کے لیے کرنا شروع کریں تو آپ مدرہڈ یا فادرہڈ کے ساتھ اپنے آپ کو نہ بھول جائیں. اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. جس طرح آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں سیم اسی طرح اپنے لیے بھی کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی جو یہ تمام ڈومینس ہیں نا، یہ ڈکلائن میں جانے کے بجائے اس قابل ہوں کہ تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اسپاؤس کو مینٹین کر کے رکھ سکیں. آپ کو اپنی اولاد کی طرف نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی ہو جو مجھے فزیکلی سپورٹ کر دے، کوئی ہو جو مجھے سہارا دے دے، کوئی ہو جو مجھے دوائی لا دے، کوئی ہو جو مجھے دبا دے. سب سے بڑی رسپانسبلٹی بینگ اے پیرنٹ آتی ہے کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. کتنی ایسی مائیں ہیں چلتی ہیں تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ خود بھی کوئی چیز تھی، ان کی اپنی فزیکل ہیلتھ بھی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہیں لیٹ 40s 50s میں، ان کے گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، ہڈیوں کا درد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے سیلف نیگلیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے اولاد سے ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں اور اپنے اولاد کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹس میں نہ جائیں، سب سے امپورٹنٹ اور پرائمری گول آپ کا اپنی ذات ہونی کہ آپ تندرست ہوں گے تو ہی آپ اپنی اولاد کے لیے کریں گے، اور آپ تندرست ہوں گے تو ہی بڑھاپے میں آپ اپنا سہارا بن سکیں گے. سب سے پہلی ڈومین تھی فزیکل. اس کے بعد اپنے آپ کو ایموشنلی گرو کریں. آپ کی ایموشنل نیڈس جو ہیں وہ بچوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا یا میرا بچہ مجھے آج ٹینٹمز دکھا رہا ہے تو آج سارا دن میرا موڈ لو رہے گا اور میں اپنے آپ کو نیگلیکٹ کروں گی، اپنی سیلف ہیلتھ کو، اپنی سیلف کیئر کو، اپنے گولز کو، اپنے پرپس کو. آپ کی ایموشنل ہیلتھ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرنی چاہیے. اگر فلاں شخص مجھ سے ناراض ہے تو اس ناراضگی کی وجہ سے آپ سارا دن اپنے موڈ لو رکھیں، آپ اینگر بسٹ کر رہے ہیں، آپ فرسٹریشن اور اریٹیبلٹی کے ساتھ پورے کام کر رہے ہیں، پورے گھر کا ماحول آپ نے خراب کیا ہوا ہے. تو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں، اور آپ کے بیہیویئر جو ہیں وہ لوگوں کے بیہیویئرس کے ساتھ ٹیونڈ نہیں ہونے چاہیے.
جب آپ ایموشنلی خود اپنے لیے اویلیبل ہوں گے اور آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز آتی ہوں گی اپنے غصے کو قابو پانے کے لیے، اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے، غصے کو، ناراضگی کو، ان تمام چیزوں کو جب ہینڈل کرنے کی آپ کے پاس خود ایبلٹیز ہوں گی نا، اور آپ خود کوپنگ اسٹریٹجیز جانتے ہوں گے، لیٹ لائف میں آپ کو کسی کی طرف امید کی نگاہ سے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سب سے امپورٹنٹ ہے فائنینشیل ڈومین۔ کیا ہوتا ہے، والدین اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اولاد پہ، ان کا کریئر بنانے کے لیے، ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ ایٹ دی اینڈ وہ ایمپٹی ہینڈڈ ہوتے ہیں۔ دے آر لوکنگ فار دیئر چلڈرن کہ وہ ان کے لیے دوائی لے آئیں، یا اپنی ضروریات بیان نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں بچوں سے مانگنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب آپ بچوں کے لیے، بچوں کے کریئر کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خدا کے لیے آپ اپنے لیے بھی انویسٹ کریں، اپنے اسپاؤس کے لیے اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو انڈیپینڈنٹ کر دینا، آپ کو اپنی نیڈس فلفل کرنے کے لیے اتنا تو آپ کے پاس ہو کہ آپ کو اپنے بچوں سے نہ لینا پڑے، آپ کی اپنی خودداری مینٹین ہو، بلکہ آپ خرچ کرنے والوں میں سے ہو، آپ کمیونٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہو، آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہو، آپ کو ٹرسٹ چلا رہے ہو، آپ کسی فاؤنڈیشن کا حصہ ہو، آپ لوگوں کو قرض دینے کا ذریعہ بن رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ہیلپ لے رہے ہو۔ سب سے امپورٹنٹ تھی فائنینشیل ڈومین۔ میرا ایکسپیکٹیشنز اور امیدوں پہ بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ میں یہ نیگیٹو سینس نہیں پیدا کرنا چاہتی کہ بچوں سے متنفر ہو جائیں اور بچوں کے لیے کریں تو بس ان سے امیدیں نہ لگائیں۔ اس کے پیچھے ایک مین ریزن تھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک معاشرے کا مین پلر ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا، یعنی کہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اور فائنینشلی اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے نا، اور ان کو ڈیپینڈنٹ ہونا پڑ رہا ہے اپنی اولادوں پر، تو پھر اس طرح سے اسٹرانگ معاشرے جنم نہیں لیتے۔ تو یہ وہ مین ڈومینس تھی جن پر پیرنٹس کو پہلے دن سے کام کرنا چاہیے۔ if they want to be independent, if they want to be happy, if they want to be physically strong in their late ages, and if they want to live a life with clarity and uncertainty. آپ being a parent, being a pillar of a community، آپ strong ہیں۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بتاتے چلوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو ہر چیز سے پرووائڈ کریں گے، ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، ان کو اچھائی برائی کی تمیز دیں گے، اخلاقیات سکھائیں گے، ان کو فرائض سکھائیں گے، حقوق سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے، لوگوں کے، والدین کے، تو یہ بہت اچھے سے جان جائیں گے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف ان کو سکھا دینا ہے، اس پر عمل کروانا بائی فورس یا ان کو تانے دے کے یا احسان جتلا کے، یہ آپ کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ پیرنٹنگ اس چیز کو نہیں کہتے۔ پیرنٹنگ ہوتی ہے بچوں کی تربیت کر دینا، صحیح غلط کی پہچان دینا، ان کو پریکٹس کرانا۔ میرا پیرنٹس کو امیدیں نہ لگانے کا درس دینا ہرگز یہ نہیں بچوں کو سکھاتا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آزاد ہیں اور آپ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ بچوں کو سکھائیں لیکن ان سے امیدیں نہ لگائیں۔